نام شیعہ ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، بے شک بے شک، اور رحمت للعالمین کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ بے شک، ہمارا نام جو شیعہ ہے وہ بھی قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے، ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا صلی اللہ کہنے، علیہ وآلہ وسلم۔ کیا قرآن میں نہیں ہے سورہ صافات آیت نمبر 83 میں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کیا کہنے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہاں اگر کسی نے سنا ہے صحیح سنا، شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، قرآن پڑھ رہا ہوں یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام، بے شک، سبحان اللہ، رب بقلب سلیم، جبکہ وہ پاک دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس تشریف لا رہے تھے۔ واہ، یعنی لفظ شیعہ اتنا معزز لفظ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کہ قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا ہے۔ کیا کہنے، سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں یہ بھی فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے کے مسلمان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ واہ، یار سے کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا جو شیعہ ہوتا ہے نہ وہ یہودی ہوتا ہے، نہ وہ عیسائی ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ وہی سیدھے راستے والا مسلمان ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان صلوات اللہ، اور بیت محمد اور آل محمد پر، اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ایسا ہی ہے۔ ایک اور آیت سنا دو آپ کی اجازت ہے تو، بسم اللہ، بسم کہ بھئی اللہ۔ سورہ قصص آیت نمبر 15 ارشاد اقدس الہی ہے کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ دو فرد ہیں آپس میں نزاع میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھے، وھذا من عدوہ، اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا ایک شخص، یعنی ایک کو شیعہ کہا ایک کو دشمن کہا۔ جو نبی کا ماننے والا تھا اسے شیعہ کہا، جو نبی کا ماننے والا نہیں تھا اسے موسیٰ کا عدو کہا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو بس پکارا اس نے کہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا مدد کے لیے حضرت موسیٰ کو، علی الذی من عدوہ، کہ اے موسیٰ میری مدد کیجیے گا میرے دشمنوں پر۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، تو پھر موسیٰ نے ایک مکہ رسید کر دیا اس دشمن کو اور وہ مر گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی حفاظت کے لیے دشمن کو مکہ رسید کیا، وہ مر گیا۔ کیا کہنے، بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اب میں اللہ، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ھذا من شیعتہ، ایک شیعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وھذا من عدوہ، ایک ان کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو بس پکارا اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اپنے دشمن پر مدد کے لیے، اے موسیٰ میری مدد کیجیے گا۔ پتہ چلا جو شیعہ ہوگا وہ اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارے گا۔ اسی کا دوسرا نام ناد کیا علی کہنے، کیا کہنے، سبحان اسی اللہ، کا سبحان دوسرا نام اللہ، ناد علی مظہر العجائب ہے کہ شیعہ اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارے گا۔ اچھا قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس شیعہ سے کہ جو پکار رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی موسیٰ کو کیوں پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، بھائی موسیٰ کو کیوں پکارو، صرف اپنے اللہ کو پکارو، مولا کو نہ پکارو۔ کیا کہنے، واہ واہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اللہ نے اسے کنڈیم نہیں کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، شیعوں کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں لفظ شیعہ ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میں نے سورہ قصص کی آیت ابھی پڑھی آپ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیات پڑھ لی کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اچھا بس مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ سے مراد ہے اپنے غیر مانوس مجمع سے مخاطب ہوں، جتنا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ظاہری حیات میں پکارے جانے کے لائق سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم سید الانبیاء اور سید الاولیاء کو ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پکارے جانے کے لائق گردانتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا ان کا شیعہ ان کی ظاہری حیات، اس سے زیادہ ہم اہل سمجھتے ہیں سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سید الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہیں پکارا جائے، اس لیے کہ جب ہر شہید زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق آ رہا ہے
ہم نے خاصان خدا کی تعریف قرآن میں یہی پڑھی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ سارا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، وہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں. کیا کہنے سبحان کوئی اللہ آپ سبحان صرف اس رزق کو مادی رزق تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ جو رزق مادی پا رہے ہیں وہ بھی تقسیم کرتے ہیں اگر متقی ہے وہ، لیکن اصل تو رزق معنوی ہے. جب رزق مادی پانے والا تقسیم کرتا ہے تو جو فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کر چکا ہو، رزق معنوی پانے والا شہید، وہ اپنے رزق کو بندگان خدا میں کیوں تقسیم نہیں کر سکتا عالم انوار سے؟ اب شہید کیسے رزق تقسیم کرتا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ قرآن نے تو خود ہی کہہ دیا شہید کے باب میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو شہید کے لیے پہلے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا گا کہ تم شعور رکھتے ہی نہیں ہو کہ وہ رزق کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ رزق پاتا کیسے ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے، وہ رزق تقسیم کیسے کرتا ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے. بس اتنا جان لو کہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو بس عزیزان گرامی، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے. جب تم شہید کے درجے کو نہیں سمجھتے تو سید الشہداء کے درجات کو کیا خاک سمجھو گے؟ جب شہید رزق پا رہا ہے تو سید الشہداء وہ تو اپنے رب کے پاس سے ایسا رزق پا رہے ہیں جو تمام رزقوں کا بھی سردار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین تمام شہیدوں کے سردار ہیں تو انہیں اللہ کے پاس سے جو رزق مل رہا ہے وہ بھی تمام رزقوں کا سردار ہے. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور کہنے حسین کا انفاق بھی ایسا ہے کہ حسین تمام بانٹنے والوں کا بھی سردار ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین تمام بانٹنے والوں کا. تو پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے در سے کیا کچھ نہ تھا. تو بات ہو رہی تھی لفظ شیعہ کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نے پکارا. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو شیعہ کہا اللہ نے قرآن میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بات پوری انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، جو پوری بات ہے وہ کرنی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت نوح کا شیعہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا، مثبت استعمال. لیکن قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے خود کافر کا لفظ ہے. کافر کا لفظ منفی بھی استعمال ہوا ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 89. منفی معنی میں خدا کی لعنت ہو کافروں پر. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مشہور سورہ کافرون. اے کافروں تم عبادت کرتے ہو جن بتوں کی، میں کبھی ان بتوں کی عبادت کر نہیں سکتا. یا کافر منفی معنی میں استعمال ہوا ہے. اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کافر معمولاً منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کیا کفر کا لفظ قرآن کریم میں مثبت معنی میں بھی ہے؟ جی بالکل ہے. بے کفر کا لفظ مثبت معنی میں بھی اس طرح استعمال. لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی مشہور، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے جدا ہو گئی ہے. وہ واضح ہو گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو یاد رکھو فمن یکفر بالطاغوت، جو یہ یکفر، یہ کفر کا لفظ یہاں پر مثبت معنی میں آیت الکرسی میں. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شیطانوں سے انکار کر دے. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اگر یہ انکار خدا کا ہے قابل مذمت ہے برے معنی میں. اگر یہ کفر شیطانوں کا ہے اور طاغوت کا ہے یہ مثبت ہے، پازیٹو ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے لفظ کفر پازیٹو یوز کیا ہے. تو جو شیطان سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی کفر، اب بہت غور کیجئے گا، شاید اس سے کوئی ایک ایسا پہلو سامنے آ جائے جو آپ کے بہت سارے معاملات کو حل کر دے. یعنی کفر اٹ سیلف نہ پازیٹو میننگ میں ہے نہ نیگیٹو میننگ میں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ اٹیچ کس کے ساتھ ہے.
جو اللہ کا کافر ہے وہ قابل لعنت ہے، اور جو طاغوت کا کافر ہے وہ لائق درود و سلام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان کیونکہ اگر سبحان کافر کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے یہ منفی معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اگر کافر کا لفظ طاغوت کے ساتھ ہے جیسے آیت الکرسی، یہ مثبت معنی میں، اس لیے کہ طاغوت کا انکار کر رہا ہے. تو کفر کا لفظ فی نفس ہی نہ مثبت نہ منفی، دیکھو کہ متعلق کیا ہے اس کا. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے، کاش میری بات پہنچ سکے. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے قرآن میں. دیکھنا پڑے گا کہ اس شیعہ کی بلونگنگ کس کے ساتھ ہے. یہ ایک میسج بہت زیادہ فلوٹ ہو رہا تھا کہ بھائی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نوح کے شیعہ تھے قرآن میں، تو پھر شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی تو استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے کچھ مثالیں دی تھی. تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بذات خود وہ نہ پازیٹو آپ کو معنی دے گا نہ نیگیٹو معنی دے گا. دیکھنا پڑے گا بلونگنگ کس کے ساتھ ہے اس شیعہ کی. بے شک اللہ حضرت موسیٰ کا شیعہ ہے تو لائق تحسین ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، واہ واہ، اور فرعون کا شیعہ ہے تو قابل ملامت ہے. بے شک کیا واہ واہ کہنے، واہ، بے شک. کیا وضاحت. مولانا کیا کوئی فرعون کا بھی شیعہ ہے؟ جی بالکل، سورہ قصص آیت نمبر 4. ان فرعون علا فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقیناً فرعون نے طغیان کیا زمین پر. وجعل اہلها شیعا، اور اس نے جب زمین میں فساد کیا تو کچھ زمین والوں کو اپنا شیعہ بنا لیا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. تو شیعہ حضرت موسیٰ کے بھی تھے اور شیعہ فرعون کے بھی تھے. فقط لفظ شیعہ سے طے نہیں ہوگا کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بہت ایک حساس معاملے میں بات کرنے لگا ہوں، اسی طریقے سے شیعہ علی کے بھی تھے، شیعہ ابو سفیان کے بھی تھے. بھائی واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، یولی. کیا کہنے. خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روزے عاشورہ یہ فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. تو مولا کیا شیعہ آپ کے بابا کے ہوتے ہیں کہ اوروں کے بھی شیعہ ہوتے ہیں؟ اگر شیعہ ہوتا ہے پیروی کرنے والا جس سے اپنے آپ کو ملحق کر دے. جیسے قرآن میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا اسے بھی اللہ نے شیعہ کہا، جو فرعون کا ماننے والا تھا اللہ نے اسے بھی شیعہ کہا. دیکھنا پڑے گا کہ لفظ اٹیچ کس کے ساتھ ہے. ویسے ہی لفظ کفر میں نے مثال دے دی، اللہ کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے، اس پر لعنت ہے. طاغوت کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے، آیت الکرسی میں، اس پر درود و سلام ہے. ویسے ہی لفظ شیعہ ہے. خود مولا حسین علیہ السلام روز عاشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابو سفیان کے شیعوں، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا میں تم مرد اور آزاد بن کر جیو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی تمہیں یزید کی بیعت سے نکلنے کے لیے کسی دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر دین نہیں بھی ہے تمہارے پاس، آزاد بن کر تو جیو کہ وہ کیسا فاسق و فاجر و ظالم ہے. اگر دنیا میں بھی آزاد بن کر جیو گے، احرار بن کر، احرار یہ حر کی جمع ہے، اگر دنیا میں حر بن کے جیو گے، چھوڑ دو آخرت کو، دنیا میں بھی اگر حر بن کے جیو گے، یعنی تمہارے پاس کوئی دین بھی نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انصاف ہوگا تمہارے پاس، کم سے کم شرافت ہوگی تمہارے پاس، تو 6 مہینے کے بچے کو پھر تیر مارو گے کیا؟ اللہ 6 مہینے کے بچے کو تیر سے روکنے کے لیے کیا کسی دینداری کی ضرورت ہے یا فقط انسانیت کی ضرورت ہے؟ تو مولا نے کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، تم تو دین تو چھوڑ دو، دنیا میں بھی غلام ابن غلام ہو، بنی امیہ کے غلام، آل ابو سفیان کے شیعہ ہو یعنی ان کے غلام ہو. اب بات واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں شیعہ بنی ہاشم کے بھی تھے اور شیعہ بنی امیہ کے بھی تھے. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کہیں تاریخ میں آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ شیعوں نے حسین کو مارا تو پہلے چیک تو کرو کہ آل علی کے شیعوں نے مارا یا آل سفیان کے شیعوں نے مارا. اللہ اکبر، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اگر کہیں تاریخ میں قدیمی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا، شیعوں نے مار دیا، چیک تو کرو کہ وہ شیعہ تھے کس کے.
آج لکھ دیتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو بلایا. ارے شیعوں نے حسین کو بلایا, وہ کس کے شیعہ تھے؟ علی کے شیعہ تھے یا آل ابو سفیان کے شیعہ تھے؟ کیونکہ شیعہ وہ بھی تھے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ کہنا دلیل ہے روز عاشور, اور اس سے پہلے خود قرآن کی آیت کہ فرعون کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے شیعہ کہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا ہے. تو جی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شیعوں نے حسین کو مارا. آج میں کہہ دیتا ہوں, چلیں بس اتنی انسانیت دکھلائیے گا کہ میرا یہ کلپ اتنا نہ کاٹیے گا, فقط پورا کلپ چلائیے گا. میں کہتا ہوں شیعوں نے حسین کو مارا, لیکن فیصلہ تو کرو کون سے شیعوں نے. اس لیے کہ میدان کربلا میں تو دونوں طرف شیعہ تھے, ایک طرف آل سفیان کے شیعہ اور ایک طرف آل عمران کے شیعہ. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا سبحان اللہ. بھائی عمر سعد, شمر, خولی, شبس بن ربعی اور ملا, حسین ابن نمیر, یہ سارے آل سفیان کے شیعہ ہیں. جبکہ جان, زہیر قین, سعید بن عبداللہ, مسلم ابن عسجہ, عابد بن شبیب شاکری, حبیب ابن مظاہر, یہ آل عمران کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا اور شیعوں نے حسین کا ساتھ بھی دیا. بے شک, بے شک. سوال ہے کون سے شیعوں نے قتل کیا, کون سے شیعوں نے نصرت کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو, جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, ان علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. ایسے جملہ کہتا تھا کہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے بات, کہ شیعہ اس طرف بھی, شیعہ اس طرف بھی. آل سفیان کے شیعہ ایک طرف, آل عمران کے شیعہ ایک طرف. شیعوں نے حسین کی نصرت بھی کی, کچھ شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا. وہ کون سے شیعہ تھے, کس کے شیعہ تھے وہ؟ لعنت اللہ آج ثابت ہو جائے گا کس کے شیعہ تھے. آج کے دور میں ایسے ثابت ہوگا, آج کے دور میں ایسے ثابت ہوگا کہ جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, اس علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور جنہیں آج بھی زیارت عاشورہ میں آل سفیان پر لعنت بھیجنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان بنی امیہ کے شیعوں نے حسین کو شہید کیا. کیا کہتے ہیں, کیا کہنے, سبحان اللہ. محمد والے محمد وجل فرجہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو بات واضح ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ فقط یہ دیکھ, یہ ٹائٹل نہ لگا دیے کہ شیعوں نے حسین کو مارا. وہ جو شیعہ تھے وہ کون تھے شیعہ تھے؟ خود حسین مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں. آج بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے زیارت عاشورہ میں یزید کے باپ دادا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ یزید کے باپ دادا کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو مارا تھا. بے شک, بے شمار. اور حسین کے باپ کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کی نصرت کی تھی. جنہیں نصرت کرنی تھی وہ کوفہ سے کربلا آ گئے تھے. اے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, واہ واہ واہ. چاہے حبیب ابن مظاہر ہو, چاہے مسلم ابن عسجہ ہو. کیا کہنے. اچھا یہ تو ہو گئے دو طرف کے شیعہ, ایک آل سفیان کے شیعہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا, ایک آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ جنہوں نے حسین کی مدد کی, حسین کا ساتھ دیا, نصرت فرمائی. السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن المجتبی, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. جن شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ آل علی یہ ابن ابی طالب کے شیعہ تھے. اب سوال ہے, کوفہ میں کچھ تھے وہاں کے شیعہ, کچھ تھے یہاں کے شیعہ. وہ فیصلہ ہو گیا کربلا میں, آج تک فیصلہ ہو رہا ہے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے. مجھے بتا دو فقط کہ جو مدینہ والے تھے وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے؟ وہ آج بھی تو شیعہ کے مقابلے میں جو ایک فرقہ ہے, میں کہتا ہوں مدینہ والے وہ کون تھے؟ اگر تم شیعہ کو اسی اصطلاح میں لیتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا حسین کو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور کے اہل حدیث اور فرض کیجئے کہ اس دور کے سلفی حضرات, اس دور کے بریلوی حضرات, وہ کیا کر رہے تھے؟
ان کا بھی تو کوئی عقیدہ ہوگا نا. واہ 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 کیا اگر کہتے کہ وہ مدینہ میں تھے تو انہوں نے مدینہ سے حسین کو جانے کیوں دیا؟ اللہ اکبر. کہ مولا یہاں سے آپ بیعت طلب کی جا رہی ہے, آپ سے یہاں بیعت طلب کی جا رہی ہے, دیکھتے ہیں اس کی جرات ہوتی ہے کہ مدینہ میں آپ کو قتل کرے, ہم ہیں آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. جی کسی میں جرات نہیں تھی. کوفے والوں پر طنز کر لینا آسان ہے, مدینے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 50% سے زیادہ شہید کوفے والے ہیں. بنی ہاشم کو نکال دیجئے تو مدینہ سے بچتا کون ہے؟ تاریخ کو کبھی اس طرح سے بھی غور کیجئے گا. مکے والوں نے کون سا حسین کا ساتھ دے دیا جب انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا؟ تو وہ آ جاتے کہتے ہیں کہ مولا آپ کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کی ہمت اور جرات ہوتی ہے کہ وہ خانہ خدا میں آپ کا خون بہائے. ہم آپ کی بھی حرمت کا خیال کریں گے, خانہ خدا کی بھی حرمت کا خیال رکھیں گے. مولا نہ جائیے, تھا حاجیوں میں تھا. پھر کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا. مکے والے کیا کر رہے تھے؟ مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ کوفہ میں بھی میں نے عرض کر دیا 2 طرح کے شیعہ تھے. آل سفیان کے شیعہ, انہوں نے حسین کو شہید کیا. آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ, انہوں نے حسین کی نصرت فرمائی. چونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ آل سفیان کے جو شیعہ تھے وہ اکثریت میں تھے, آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ اقلیت میں تھے. آج بھی ویسا ہی ہے, اس دور میں بھی ویسا ہی تھا. ہمارا تو نام بھی شیعہ وہ ہے جو قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں, اور میں نے عرض کر دی آیات, اور حضور کے فرمان میں کہاں شیعوں کا نام موجود ہے؟ جا کر دیکھ لیجئے گا اپنی کتابوں میں. جلال الدین سیوطی تفسیر دور المنصور میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. پیغمبر نے علی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس خدا کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون, خدا کی قسم یہ اور اس کے شیعہ جنت میں کامیاب ہیں. شیعہ جنت میں کامیاب ہیں. کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, آپ کے یہاں سے پڑھ رہا ہوں. الدور المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379. اور جا کر دیکھ لیجئے گا سورہ بینہ کی آیت نمبر 7, جب یہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی لوگ خدا کے ہاں بہترین مخلوق ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حبیب کبریا نے مولا علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ہوا انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مرضین, اے علی یقیناً وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو اس روئے زمین پر بہترین مخلوق ہیں. یوم القیامہ آپ اور آپ کے شیعہ قیامت میں کامیاب ہوں گے, راضین مرضیین, جبکہ وہ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا. کیا کہنے, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی یا علی. النہایہ ابن الاسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106, شواہد التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459, اللمعۃ البیضاء صفحہ نمبر 413 حدیث نمبر 1125. جا کر دیکھ لیجئے گا یہ ساری ریفرنسز کہ اس میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری ہے. تو ہم اپنے مذہب کی بنیادوں کو آپ کے ڈھانچوں سے نہیں لیتے. ہمارے مذہب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت نبوی سے ثابت ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, بات واضح ہو رہی ہے. جو ہاں مذہب ثابت ہے ہمارا, جو اہل مذہب کچھ کر لیتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شیعہ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا, کہا بھائی اسے قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے. ضروری نہیں کہ وہ ثابت ہو سکے. ہر اہل مذہب کا ہر کام ہو سکتا ہے اس کا پرسنل کام ہو وہ. تو ہمارے عقائد پر بحث کیجئے, ہم 100% آپ قرآن و حدیث سے نکال کر دکھلائیں گے. اگر بعض شیعوں کے افعال پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کا پرسنل کام ہو, انہوں نے ہو سکتا ہے خود ہماری بنیادوں کو نہ سمجھاؤ, جیسے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہمارے عقیدے کی بات ہے, میں نے لفظ شیعہ قرآن سے ثابت کیا, یہ بھی ثابت کیا کہ تاریخ میں 2 طرح کے شیعہ تھے. کون سے شیعوں نے حسین کو مارا اور کون سے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, حدیث بھی سنا دی آپ کو برادران اہل سنت کے 4 سے 5 ریفرنسز سے کہ اس میں حضور نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا کہ اے علی, وہاں تو شیعہ فقط مثبت معنی میں استعمال ہوا ہے, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً کامیاب ہیں, آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً خدا سے راضی ہوں گے, قیامت میں خدا ان سے راضی ہوگا.